میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا, جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن, یا اس کی بھی ورتھ ہو نہیں رہی, یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے, یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا, تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا, پھر زیتون اور کھجور لگائے, اور تمہارے لیے ہے, تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم never once criticized the food on his plate. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا. We are what we think, we are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو دو ان پٹ ڈیوائسز ہیں, ہماری آنکھیں اور ہمارے کان, یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا یہ تو ہے ہی نہیں, we find in ourselves the incapability to do it. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایگزام پیپر میں ٹیچر نے بچوں سے کویشچن کے بارے میں کہا کہ یہ جو سارے کویشچنز ہیں یہ تو آپ کر لیں گے ایزی ہیں, بٹ جو یہ والا کویشچن ہے پرٹیکولرلی کویشچن کے بارے میں, یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا سوائے پرابلی ایک بچے کے, اور اٹ از ویری ٹف, یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کر پائے گا. لیٹس سی یو کین ڈو اٹ. اور کوئی بچہ وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے وہ کویشچن نہیں کر سکا, بٹ ایک بچہ تھا جس نے کر لیا, اور ہر کوئی حیران اور اس پر دیکھ رہا تھا کہ اس کو کہ تم سے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ, تم نے کیسے کویشچن کا آنسر صحیح کر لیا. تو اس نے کہا کیوں, اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے ٹیچر کی اناؤنسمنٹ نہیں سنی تھی شروع میں, کہتے نہیں میں ایکچولی 15 منٹ لیٹ آیا تھا. سو وہ 15 منٹ چونکہ لیٹ آیا تھا, ہی نیور فیلٹ دیٹ چیلنج کہ یہ کسی کوئی آج تک کویشچن نہیں کر پایا. سو وین وی تھنک دیٹ وی کینٹ ڈو اٹ, یا یہ مشکل کام ہے یا یہ نہیں کر پائیں گے, ہم اسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایون پازیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر اینگل میں پازیٹیوٹی نکالتے ہیں, اس کو کسی بری چیز میں بھی پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک ان اے پازیٹیو مینر. نیگیٹو تھنکنگ ہمیں بہت بری طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے. ایک نیگیٹو سوچ کیا ہے, جس ملک میں میں رہ رہا ہوں پاکستان, یا جس ملک میں آپ ہیں پرابلی انڈیا سے سن رہے ہیں, جہاں سے بھی سن رہے ہیں, کہا جاتا ہے یار اس ملک میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا, وہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی کام نہیں کر پائے گا, یاد رکھیں. یہ جو شخص ہمیشہ باہر نکلنے کی, باہر جانے کی سوچ رہا ہے, وہ اس ملک میں بڑا کام کبھی نہیں کر پائے گا. بٹ اٹس ہاؤ وی تھنک. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک فرینچ ایمبیسیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے فرام فرینچ ٹو عربک. کہتے ہیں کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر صاحب ہم نے کچھ دن گزارے, انہوں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا پاکستان کو. پھر ایک دن ہمیں کہتے ہیں جب ان کا ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا, کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر میں ہوتا نا, میں بڑا امیر انسان ہوتا. اینڈ ہی سیڈ وی ور ایکسپیکٹنگ دا ایگزیکٹ اپوزٹ, کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بڑا غریب ہوتا, شاید مر چکا ہوتا. لیکن ہی سیڈ اگر پاکستان میں ہوتا نا, میں بڑا امیر انسان ہوتا. تو نے کہا کیسے, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں, 5 اسٹار سروسز ہیں ان کی, میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو میں دودھ پی رہا ہوں وہ خالص نہیں مل رہا مجھے. تو اگر میں پاکستان میں ہوتا نا, میں آرگینک اور پیور دودھ بیچتا جو کوئی نہیں بیچ رہا, اور میری اس سے ڈیمانڈ بڑھتی اور ہر کوئی مجھ سے خریدتا اور میں ملینئر ہوتا. سی دا پازیٹیو ایسپیکٹ. یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, نیڈ از دا مدر آف انوینشن. تو ضرورت کی ماں کیا ہے؟ ضرورت کی جو ماں ہے نا وہ پرابلمز ہیں. جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت پڑتی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. تو انفیکٹ جو ایجادات ہیں وہ پرابلمز کے نتیجے میں ہوتی ہیں. سو
پرابلم نہیں ہے ایک طرح سے, پرابلم اپرچونٹی کا سمندر ہے. ہر مصیبت اپنے اندر ایک اپرچونٹیز کا سمندر اور دریا لیے بیٹھی ہے. اٹس ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, یو پی ایس کا, سولر پینلز کا, مختلف قسم کے پروڈکٹس کا. کیوں؟ ہمارے لیے تو بجلی ایک مسئلہ ہے نا, بجلی کا جانا, بجلی کا بحران ہے جی, پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو گیا, بٹ ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ہم مچھر سے بڑے تنگ ہیں, بہت زیادہ ملیریا ہے, مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک مچھر کمرے میں گھسا ہے رات کو تو ہماری تو رات عذاب میں گزرتی ہے, رائٹ. بٹ مورٹین والوں کے لیے یا کنگ ٹاکس والوں کے لیے مچھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ گھر سے نکل کے چوک پہ یا بس اسٹینڈ پہ جانا ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے, بٹ اس پرابلم کو کریم یا اوبر والوں نے ایز اے پرابلم نہیں دیکھا, اس کو اپرچونٹی دیکھا. سو میں اور آپ جتنا مرضی کمفرٹیبل جوتا پہن کے چل رہے ہوں, لیکن اندر ایک کنکر گھس جائے تو وہ 50,000 کا جوتا بھی نا کمفرٹیبل نہیں رہتا, بیکاز اس کے اندر ایک کنکر گھس گیا, رائٹ. چاہے آپ موٹر وے پہ چل رہے ہیں لیکن اس میں کنکر گھس گیا تو آپ کو تنگ کرے گا, بٹ آپ اسی کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیں اور آپ جتنے مرضی بمپی روڈ پہ اور پتھروں والی روڈ پہ چلیں آپ کمفرٹیبل چلیں گے. سو اگر مسئلہ یہاں ہو پھر ہر جگہ مسئلہ نظر آتا ہے, لیکن اگر یہاں سے یہ کنکر نکال کے باہر پھینک دیں, ہم بھی کیا کرتے ہیں, یہ پونی ہمارے ذہن میں گھسا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا, ہر چیز پہ کمپلینس ایکسکیوزز, اس کو ہم باہر نہیں نکالتے. جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے اور اپنی لینزز چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ پازیٹیو نظر نہیں آئے گا. سو از پاکستان اے لینڈ آف پرابلمز؟ نو, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اور یاد رکھیں نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی, بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس تھے آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیا اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے, اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی the stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھر 2 دفعہ انہیں وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلے دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی, اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے, ہاؤ از یور لائف, سب ٹھیک ہے, چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لائف بڑی ٹف ہے, کھانے کو پراپر نہیں مل رہا, پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرے میسج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا میں میسج دے دوں گی. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ, آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف, میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل اسلام کی وائف تھیں, جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ, پوچھا اسماعیل کیسے, حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں, بڑے خوش ہیں ہم, لائف از امیزنگ, الحمد للہ, اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ, اپنے پاس اس کو رکھنا, یہ نیک صالح عورت ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے.
لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگس. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. اٹس اونلی پرابلی 5% اور 2% آف دا ہیومن بینگز جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% آر وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں, اف وی آر فل آف نیگیٹیوٹی اور ہم اسٹریسڈ ہیں, انزائٹی میں ہیں, فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں, تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلمز. جسٹ امیجن اف یو جسٹ لک ایٹ دیٹ پلیٹ اور بول فروٹ چاٹ کا, اس میں ایپل بھی ہے, بینانا بھی ہے, پومیگرینیٹ بھی ہے, کیوی بھی ہے, کیا کچھ نہیں ہے, پلم ہے, سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر رو کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے, اور اللہ نے کہاں اگایا ہوگا, کس نے پانی دیا ہوگا اس کو, اور کس نے کاٹا ہوگا, اور کس نے پیٹی میں بند کیا ہوگا, اور کون سی بس لائی ہوگی, اور کس نے خریدا ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں نے تو نہیں پرچیز کیا, میرے والد نے پرچیز کیا. یہ اگر میں نے کیے ویسی تو میں نے تو صرف چند 100 روپے دیے, اور آج میرے سامنے یہ فروٹ کی ایک طرح سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ پڑی ہوئی اور میں کھا رہا ہوں. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ وی ٹیک the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for granted. ہم کہتے ہیں یار بس چھوڑو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی نعمتیں اس کو بیان کرو, ان کو بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں مجھ پہ, ان پہ سوچو, فکر کرو. جو دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹو فیلنگز آئیں گی, اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے, دیکھنا ہی اس کو ہے, اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر, تمہارے لیے بہتر ہے, مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی, ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیٹل نہیں کرو گے. یو ول ناٹ نیگیٹو سیلف ٹاک, یو ول ناٹ بلیٹل دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ونس کریٹیسائزڈ دا فوڈ آن ہز پلیٹ. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا, اس پہ تو نمک زیادہ ہے, اس پہ تو مرچیں زیادہ ہیں, آج تک. حالانکہ کتنے مشکلات ہیں, کوئی سٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. نیور ونس ان ہز لائف ہی criticized the food. ہاؤ اباؤٹ دا بگ تھنگز ان لائف, میرے ماں باپ, میرے ویلتھ, میری فیملی, میری ہیلتھ, میری مینٹل ہیلتھ, میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح بول سکتا ہوں, میری عزت ہے لوگوں میں, ہر طرح سے. واللہ اگر ہم ہاسپٹل چلے جائیں نا, یہاں پیمز ہاسپٹل ہے وہاں چلے جائیں, یا ہم قبرستانوں میں چلے جائیں, یا ہم اولڈ ہومز میں چلے جائیں, یہ انلکی لوگ نہیں ہیں, ان کے اولاد انلکی ہے جنہوں نے چھوڑ گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو, اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں. اور پہلے مردوں کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن, اس کو نیچے مت دکھاؤ, اس کو بلیٹل نہ کرو, ذلیل نہ کرو. If you don't like her quality in her, کوئی تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند, then she has another quality that you like. اس کے بارے میں بولو, اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں, I've never seen any good in you, آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. وَلَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا, دونوں کی ایک سیلف رسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے, خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا ہے
کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، they were people of positivity. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ. تو جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں، بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں.